مصطفیٰ کا کہاں سے ختم ہوگا؟ اگر ان کا فیضان آج تک جاری اور ساری ہے، پنڈی بھٹیاں سے موٹر وے پہ چلا جائے، اسلام آباد تک آنے والے ہر قیام و طعام میں جب مسجد میں داخل ہو، آگے سے طالب علم آ کے ملے، جو اس مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، اس سے مل کر وہ آگے سے جب یوں کہے تو دل باغ باغ ہو جائے کہ آج آپ جس امام سے مل رہے ہیں یہ عبد الرحمن صاحب کا فیضان ہے، آج آپ جس قاری صاحب سے مل رہے ہیں یہ عبد الرحمن صاحب کا فیضان ہے، آج آپ جس شاگرد سے مل رہے ہیں اس کے استاد کا نام عبد الرحمن ہے، یہ انہی کا فیضان ہے۔ تو پھر پتا چلا یہ ان کی عنایتیں ہیں جس سے ہر شہر کا محلہ، ہر گلی، ہر گوٹھ اور بازار، ہر گاؤں، ہر بستی محسوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کا یہ فیضان بالواسطہ یا بلا واسطہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے مدرسے کے شاگرد پورے علاقے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، ان کے نام لیوا جو پہلے بلوال تحصیل میں تھے آج کوٹ مومن تحصیل میں ہے، بلکہ یوں کہوں تو لے جانا ہوگا پورے سرگودا کے اندر ان کا فیضان اگر پھیل رہا ہے تو میں اس آمنہ کے در یتیم کی عظمت کے کیا کہنے کہوں، جو بدر تجا ہے، شمس السہا ہے، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید شیشہ، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب قرمکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کنہر، صاحب قرمکہ، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، وحدت کائنات، عطرت کائنات، مودت کائنات، مسکراہٹ کائنات، ہنسی کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، قوت کائنات، طاقت کائنات، استقامت کائنات، جرأت کائنات، ہمت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، قوت کائنات، عشق کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان ہے، جو دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک جاری اور ساری ہے، کل قیامت کا منظر ہوگا، آخری دن ہوگا، تب بھی نبی کا فیضان، مصطفیٰ کا فیضان جاری رہے گا۔ یہ بات کائنات کے ہر نبی کے لیے ہے کہ اس کی امت میں اس کا فیضان جاری رہے گا، لیکن رسالت بنا حضرت محمد مصطفیٰ کی جب باری آئے گی، فیضان قبر میں جانے کے بعد، قیامت کا دن آنے کے بعد، جنت کا میدان لگنے کے بعد، میزان لگ جانے کے بعد بھی کسی ایک شخصیت کا فیضان جاری رہے گا، اس فیضان کو دینے والا خود خدا ہوگا، وہ فیضان جس کے لیے ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات فیضان کی ہے تو میں یوں کہوں کہ یہ سورج بھی محمد کا فیضان ہے۔ فیضان کا ایک مطلب ہے عنایت، عنایت، انعام، رحمت۔ تو پھر تو یہ عنوان ہی اتنا وسیع ہے کہ میں نے کہا یہ چاند جو بنا ہے یہ محمد کا فیضان ہے۔ چاند، ستارے، سورج، آسمان، زمین، ذرے، پتے، انسان، چرند، پرند، حیوان جتنے بھی ہیں یہ محمد کا فیضان ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے کہوں، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کو آج دنیا میں یہ نظر آ رہا ہے، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، یہ زمین بھی، آسمان بھی، ذرے بھی، پتھر بھی، لیکن آئیے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بتاؤں، اس دنیا کا آغاز ہے وہ بھی فیضان مصطفیٰ ہے۔
इस दुनिया में पहला नबी आदम आया, वो मोहम्मद का फैजान है। तो फिर आगे बढ़ के मुझे यूं क्यों ना कहने दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को पैदा किया। यहाँ पर बैठने वाला हर बंदा अपने वालिद का नाम भी जानता है, दादा का नाम भी जानता है, कुछ कुछ लोग अपने परदादा का नाम भी जानते हैं। लेकिन मेरे आका का फैजान देखिए, आज 1400 साल के बाद एक अदना सा मोहम्मद का आशिक भी मोहम्मद के सिलसिला नसब को कुछ यूं बयान करता है, ये भी तो मोहम्मद का फैजान है। मोहम्मद भी आला है, अब्दुल्ला भी आला है, बिन अब्दुल मुत्तलिब भी आला है, बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुगै बिन गालिब बिन फहद बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़िद बिन नज़ार बिन मार बिन अगरान बिन आदत बिन मकूब बिन नहूद बिन तेरा बिन यारब बिन यशब बिन नाबिल बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन तारे आसद बिन सरूर बिन राहू बिन फालिक बिन आइबर बिन शालिक बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बिन लबद बिन मतुशालिक बिन इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यरीद बिन महलील बिन कैनन बिन यानस बिन आदम बिन अशीस अलैहिस्सलाम। इसके बाद यहाँ तक भी मोहम्मद का फैजान है। इससे आगे एक ही बंदा है जो अल्लाह का नबी बन के आया है, जिसे आदम कहते हैं। ये आदम भी मेरे मोहम्मद का फैजान है। मेरे आका का फैजान देखिए, आज चेहरे पे दाढ़ी सजी है, ये फैजान मुस्तफा है। और कहूं जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। आज यहां पे बैठने वाले मेरे उस भाई ने नीले रंग की पगड़ी बांधी है, मौलाना नवाज साहब ने सफेद रंग की पगड़ी बांधी है, बाबा जी ने ब्राउन कलर की पगड़ी बांधी है। इनकी पगड़ियों का कोई नाम नहीं है, इन पगड़ियों का कोई बुलंद आवाज से ओ बोलो तो सही, कोई पहचान भी नहीं है। मेरे मोहम्मद ने पगड़ी बांधी, अल्लाह के नबी ने साथ नाम भी रख दिया, वो दुनिया और आखिरत में रोशन हो गई, उसका नाम था सुहाब। ये मेरे मोहम्मद का फैजान है। क्या है ओ बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो रखेंगे तो जो मैं तैयारी करके आया हूं, जो सीख के पढ़ के आया हूं, अपने बड़ों को सबक सुनाने आया हूं, वो सही तरीके से आपके कुलूब व अज़हान तक पहुंचेगा। मैंने कहा पगड़ियों की पहचान जमाने में नहीं, लेकिन जो मेरे मोहम्मद ने पहनी वो पगड़ियों में आला बन गई। मेरे आका ने उसका नाम सुहाब रखा। क़यामत की सुबह तक पगड़ियां लोग पहनते भी रहेंगे, उतारते भी रहेंगे, उछालते भी रहेंगे, लेकिन जो पगड़ी मेरे मोहम्मद ने पहनी है वो कल भी रोशन थी, आज भी रोशन है। क़यामत में जब जन्नत का समा होगा तब भी रोशन रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी? प्याले बड़े हैं, कोई गिलास में पानी पिलाए, कोई प्याले में पिलाए, कोई पत्थर के, कोई पानी के, कोई पत्थर के, कोई मिट्टी के, कोई संगे मरमर के प्याले में पानी पिलाए। मैंने कहा मेरे मोहम्मद का फैजान देखिए, मेरे नबी की इनायत सिर्फ आका, मेरे आका की इनायत सिर्फ जानवरों पर नहीं, हैवानों पर नहीं, इस जमाने के इंसानों पर नहीं, मेरे आका के साथ जो जो चीज जुड़ती चली गई, अल्लाह ने हर उस चीज को नबी का फैजान बना दिया, नबी की इनायत बना दिया। मेरे नबी ने दो प्यालों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया। एक प्याले का नाम लज़्ज़ाज़ है, एक प्याले का नाम मुज़य्यब है, दूसरे प्याले का नाम कोई और है। अल्लाह ने इन प्यालों को भी नबी का फैजान बनाकर इनके नामों को क़यामत की सुबह तक रोशन कर दिया है। मेरे नबी का एक खैमा है जिसका नाम है रिकी। खैमा तो और बड़े होंगे, ये भी एक खैमे की शक्ल है। लोग इसे उतारेंगे, धोबी के पास ले जाएंगे, इसे धुलवाएंगे, फिर दोबारा लगाएंगे। मैंने कहा मेरे मोहम्मद का वो खैमा जिसका नाम रिकी है, अल्लाह ने उसे भी आला कर दिया है। किया या नहीं किया? मेरे नबी की एक जूती है, असी जूती पाइए। आजकल तो शगिर्द उस्तादां दी जूती नहीं चकते कि यार मिट्टी वाली असी क्यों चाहिए। मैंने कहा मेरे वो सहाबा जिन्होंने माथे पे रखी, मेरे आका की जूती जिसकी कोई आम तौर पे मेरी और आपकी जूती की हैसियत कोई नहीं,
میرے نبی کا فیضان دیکھیے، اللہ نے اس جوتی کو بھی بڑا کر دیا، اور ایسا کیا میرے نبی کا ایک شیشہ تھا، آئینہ، کیا نام تھا؟ آئینہ، ہم جسے میرر کہتے ہیں، میرے نبی نے اس کا نام رکھا مدلا۔ کیا نام رکھا؟ میں نے کہا شیشے تو بڑے ہوں گے، ہر گھر کی ہر الماری میں، ہر کھڑکی میں، ہر واش روم میں، ہر کمرے میں شیشہ لگا ہے، لیکن سارے شیشے ایک طرف، میرے محمد کا مدلا دوسری طرف۔ میرے نبی کا جوتا ہے جس کا نام ہے ممشوق۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ آج ہمارے بریلوی بھائی اسی جوتے کا ایک نقش بناتے ہیں، نالین کا ایک نقش بناتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں بناتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ محمد کا فیضان ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کیا ہے؟ میں نے کہا جوتے تو بڑے ہیں، یہاں پہ کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ علیحدہ گل ہے، ہر بندے دی نظر اوتھے ہی ہے کہ کوئی چک کے نہ لے جائے، یہ علیحدہ گل ہے، لیکن میں قربان میرے آقا کے جوتے پر، بلکہ نالین پر، جس کا نام ممشوق ہے۔ ساری کائنات میں ہم کسی کے جوتے کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، لیکن جب بات محمد کے جوتے کی آئے تو اس پہ لگنے والی مٹی کو ہم اپنا سرما بھی بنائیں۔ بنائیں یا نہ بنائیں؟ بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نبی کے 10 گھوڑے ہیں۔ کتنے؟ کتنے؟ میرے نبی کو سب سے جو پسند گھوڑا ہے اس کا نام ہے سکب۔ کیا نام ہے؟ سکب۔ میرے آقا اکثر جنگوں میں اسی سکب پہ سوار ہو کے گئے۔ ایک میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے لزاز۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے اس گھوڑے کو بھی استعمال کیا۔ میرے نبی کے 3 خچر ہیں۔ کتنے؟ بلند آواز سے 3 خچر ہیں۔ آج لوگ اپنے پاس گدھا رکھ لیتے ہیں، گھوڑا رکھ لیتے ہیں، خچر نہیں رکھتے، لیکن میرے محمد کی سنت سمجھ کے رکھو گے تو ثواب ہوگا۔ یہ محمد کا فیضان ہے۔ میرے آقا کے ایک خچر کا نام ہے فضا۔ کیا نام ہے؟ میں نے کہا آقا یہ کہاں سے ملا؟ تو بتانے والے نے کہا یہ صدیق نے دیا ہے۔ ایک میرے نبی کے خچر کا نام ہے غضب، وہ تیز رفتار تھا، اللہ کے نبی نے اس کا نام غضب رکھ دیا۔ اگلی بات آپ کی محبت والی سماعتوں کی نظر کروں گا، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، غور سے سننی ہے، آپ کے کام آئے گی۔ میرے نبی کے خچر کا نام ہے دل۔ کیا نام ہے؟ آپ نے یہ نام پہلے بھی سنا ہوگا، جب بھی محرم آتا ہے تو آپ یہ نام سنتے ہیں۔ سنتے ہیں؟ یہاں پہ اس نام کو ہم گھوڑی کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ نہیں سمجھے۔ یہاں پہ 10 محرم کو وہ گھوڑی کی شکل میں دل سامنے ہوتی ہے۔ میرے محمد کے زمانے میں وہ دل خچر تھا۔ کیا تھا؟ آپ کے سوالوں کا جواب اگلی بات میں ملنے لگا ہے۔ جب میرے آقا دنیا سے چلے گئے تو یہ دل علی کو ملا۔ علی دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے تو اس کے بعد یہ دل حسن کے پاس گیا، ہے خچر۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس بات کو نہیں بھولنا، کیا ہے؟ علی کے پاس گیا، علی دنیا سے چلے گئے، حسن کے پاس گیا، حسن شہید ہو گئے، پھر یہ دل حسین کے پاس گیا، ہے یہ خچر۔ کیا ہے؟ انہاں کالیاں نو خچر لے آندے شرم آندی ہے، اس وجہ تو انہوں نے گھوڑی دا ناک دل رکھ لیا۔ کیا رکھ لیا؟ ہم تو پہلے کہتے ہیں تمہارا محمد سے بھی تعلق کوئی نہیں، خدا سے بھی تعلق نہیں، مصطفیٰ سے بھی تعلق نہیں، ابو بکر سے بھی تعلق نہیں، عمر سے بھی تعلق نہیں، عثمان سے بھی تعلق نہیں، رب کعبہ کی قسم علی سے بھی تعلق نہیں، حسین سے بھی تعلق نہیں، کیونکہ جو دل علی کے پاس تھا وہ ہمارے پاس ہے، جو نبی کے پاس تھا وہ ہمارے پاس ہے، جو حسن اور حسین کے پاس تھا، حسین کے بعد کہا جاتا ہے کہ دل بھی شہید ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ کوڑی بھی شہید ہو گئی۔ حالانکہ ہماری اور ان کی دونوں کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حسین شہید ہوئے تو یہ دل محمد بن حنفیہ کو ملا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بتانے لگا ہوں، یہ میرا عنوان نہیں، میرے نبی کے 3 خچر ہیں. ایک کا نام فضہ ہے جو صدیق نے دیا ہے، ایک کا نام غضب ہے، تیسرے کا نام دل ہے. میرے نبی کے پاس 2 بکریاں ہیں. کتنی؟ ایک بکری کا نام ہے غوثہ. کیا نام ہے؟ ایک بکری کا نام ہے یمن. کیا ہے؟ بکریاں ہم ذبح بھی کرتے رہتے ہیں، آتی بھی رہتی ہیں، بکتی بھی رہتی ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ گوشت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جو یمن اور غوثہ ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، کیونکہ وہ محمد کا تاج ہے، وہ محمد کا فیضان ہے، وہ ہمارے ماتھے کا تاج ہیں. صرف یہاں پر بات نہیں رکتی. میرے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کا نام ارجون ہے. میں نے کہا آج لاٹھیاں ہر فصل میں، آج کے اس پنڈال میں آپ کو کئی نظر آئیں گی، لیکن جو رتبہ اور مقام اللہ نے ارجون کو عطا کیا وہ کسی بھی لاٹھی کو عطا نہیں کیا، وہ موسیٰ کے عصا کو بھی عطا نہیں ہے، وہ کسی اور پیغمبر کے لاٹھی کو بھی عطا نہیں ہے. اللہ نے ارجون کو بھی اعلیٰ کر دیا، اور یہ فیضان محمد مصطفیٰ. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں چیزوں کے نام بتا رہا ہوں. آگے بڑھ کے یوں کہوں، میرے آقا کا ایک گدھا ہے. کیا ہے؟ بلند آواز سے. جدوں بھی کھوتے دا نام آندا ہے نا، سانو اوویں غصہ آ جاندا ہے، سانو اوویں. یہ الگ گل ہے کہ اسی ہن انہاں نوں ووٹ دے کے اتنے سر تے بٹھایا ہویا، یہ الگ گل ہے. گدھے کا نام آتا ہے سب کو غصہ آ جاتا ہے. اگر کسی دے نالوں لنگ جاوے تو بندہ نہان چلا جاتا ہے، یار کپڑے پتہ نہیں کیویں دے ہو گئے. میں نے کہا ہر کسی کی کیفیت یہ ہے، لیکن جب یہ گدھا محمد کے جسم کے ساتھ لگا، جب محمد کی سواری بنا، آقا نے اس کا نام رکھا یافور. کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ میں نے کہا سارے گدھوں کو ہم جو مرضی کرتے رہیں، یافور دنیا اور جہان کے سارے گدھوں سے مقام پا گیا. پایا یا نہیں پایا؟ یہ میرے محمد کا فیضان ہے. میں نے چیزوں میں بتایا، جانوروں میں بتایا، نبی کی استعمال شدہ چیزوں میں بتایا، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے ایک نبی کا پیالہ، نبی کا لاڈلا، نبی کا جیالہ، نبی کا بڑا، نبی کا سسر، نبی کا قریبی، نبی کا بچپن کا دوست، جسے ابو بکر کہتے، جو کندھے پہ بٹھاتے، جو غار پہ چڑھتے، جو گود میں سلاتا ہے، یہ نبی کا فیضان ہے. وہ خلیفہ بلا فصل بھی بنتا ہے، نبی کا سسر بھی بنتا ہے. اور پوری دنیا میں اگر کسی نے سچائی کی عملی شکل دیکھنی ہے تو وہ سچائی ابو بکر کے وجود میں نظر آتی نظر آئی. یہ میرے نبی کا فیضان ہے. کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ اسی فیضان کا ایک ذکر جھلک پیش کر کے آگے بڑھنے جا رہا ہوں. آقا دو جہاں مکہ کی گلیوں میں ابھی نبی نہیں بنے، نبوت کا دعویٰ کیے چند دن ہوئے ہیں. آقا ایک ڈیرے پہ گئے. کہاں گئے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے. ڈیرے پہ گئے، وہاں پہ دیکھا کہ ایک بندہ جو کوٹ رہا ہے. جو کا پتہ ہے نا، جو کوٹ رہا ہے لیکن رو بھی رہا ہے. میرے نبی کا فیضان دیکھیے. اور مزے کی بات ہے کہ میرے نبی کا فیضان اپنوں کے لیے صرف نہیں. نہیں سمجھے ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. بیگانہ بھی آئے گا فیض یاب ہوگا، دشمن بھی آئے گا فیض یاب ہوگا. میں نے کہا کسی نے چہرہ دیکھا مسلمان ہوا، کسی نے محمد کی خوشبو سونگی مسلمان ہوا، کسی نے قرآن سنا مسلمان ہوا، کسی نے تبلیغ سنی مسلمان ہوا. آئیے میں اس اوتاق کا قصہ سنانے لگا ہوں، ڈیرے کا، کسی کے دفتر کا قصہ سنانے لگا ہوں. آقا گئے تو ایک بندہ جو پیس رہا ہے، ساتھ میں رو رہا ہے. نہ محمد اسے جانتے ہیں نہ وہ محمد کو جانتا ہے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے وہاں پہ آئے، کوئی سامان اٹھانا تھا، کوئی چیز لینی تھی، لے کے جانے لگے، نظر پڑی بندہ رو رہا ہے. میں نے کہا حقیقی فیضان وہی ہے جو بغیر مطلب کے ہو. ایتھے تا پیو بھی مطلبی، پتر بھی مطلبی، رشتہ دار بھی مطلبی، گھر والے بھی مطلبی، باہر والے بھی مطلبی. آؤ تمہیں محمد کا طریقہ بتاؤں. آقا نے دیکھا ایک بندہ رو رہا ہے. آقا دو جہاں نے اسے پوچھا کہ تو روتا کیوں ہے؟
آگے سے اس بندے نے کہا جا کام کر, مینو تنگ نہ کر, تو کون ہے, جا اپنا کام کر. آقا دو جہاں نے فرمایا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ جب پوچھا, اس نے جواب میں کہا کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے, آج بھی مجھے مار کے بٹھایا ہے کہ ادھر جو پیسو, کیونکہ 3 دن سے بخار تھا, ابھی بھی بخار کی وجہ سے جسم میں تکلیف ہے, لیکن میرے مالک نے مجھے کہا کہ 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے جو پیسنا ہے میں نے اپنے وقت پہ یہ جو آگے ٹرانسفر کرنا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میری تو سننے والا کوئی نہیں, پرسان حال بننے والا کوئی نہیں, مجھے دلاسا دینے والا کوئی نہیں, مجھے قریب کرنے والا کوئی نہیں, میرا اپنا کوئی نہیں. آقا نے فرمایا اچھا, یہ کہا اور اس اتاق سے نکل گئے. جب جانے لگے تو وہ کہنے لگا میں نہیں آکھیا سی اتھے پوچھ دے سارے نے کردہ کوئی کچھ نہیں. آقا چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ, دوسرے میں شہد کا پیالہ. اب وہ حیران ہو گیا کہ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں, میں اس سے بدتمیزی کر رہا ہوں اور یہ مسکرا رہا ہے, اور ابھی یہ کچھ کھانے کو بھی لے آیا. آقا نے فرمایا یہ دودھ پیو, شہد پیو اور سو جاؤ. دودھ پیو, شہد پیو اور بلند آواز سے, بلند آواز سے. کہتا ہے میں پی تو لیتا ہوں, سوتا نہیں ہوں. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اگر میں سو گیا تو یہ کون پیسے گا؟ رحمت للعالمین نے کہا میں پیسوں گا. اچھا, میں اپنی محبت میں کہتا ہوں کہ وہ سونے والا اپنی جگہ پہ لیٹا ہوگا, چادر چک کے ویکھدا ہوئے گا کہ پیس بھی رہا ہے کہ کوئی نہیں. صبح ہوئی, اس کی آنکھ کھلی, اب وہ ڈر کے اٹھا کہ پتہ نہیں وہ پیس کے بھی گیا ہے, صبح فے نہ مینوں ٹمبے پھر جان. اب ہوا یہ کہ اس نے جب اٹھ کے دیکھا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی, جتنی وہ 8 دن میں پیستا تھا یہ پیسنے والا 1 رات میں پیس گیا تھا. دوسرا دن ہوا, اب اس کے دل میں محبت جگنے لگی, پیار آنے لگا. اگلا دن شام کو ہوا, پھر دودھ کا پیالہ اور شہد کا پیالہ لے کر آقا آئے. آقا نے فرمایا یہ لو پیو اور سو جاؤ. آجنیہ نے پوچھا کہ پیسنی کنے؟ اسے پتا تھا یہی پیسے گا. اعتماد ہو گیا, سو گیا. صبح اٹھا تو پھر 8 دنوں کی 1 رات میں. آقا دو جہاں کا ہر عمل امت کے لیے ایک رحمت ہے. آقا بتا رہے ہیں کہ جب کسی کی عیادت کی جائے, اپنے گونگلواں تو مٹی نہیں چاڑنی کہ ایک پھلاں دا گلدستہ لے آتے جا کے دے چھڑیا. میرے آقا تیسرے دن پھر آئے. اس نے دل میں سوچا آج میں معافی مانگوں گا اور کہوں گا کہ میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا, مجھے معاف کر دیجئے, درگزر کر دیجئے. آقا دو جہاں آئے, ابھی موقع نہیں بنا. آقا نے کہا یہ پیو, اس نے پیا اور سو گیا. اس کا دل تھا کہ صبح جلدی اٹھوں گا, پاؤں پڑ جاؤں گا. آقا نے یہاں بھی ایک سبق دیا. ہم کسی کے پاس کچھ لے کے جاتے ہیں واپس کچھ لینے کے لیے, واپس کچھ یار 10 روپے اسی نیوندرا دیتا ہے تے کل سانو 20 لبنے نے, کرتے یا نہیں کرتے؟ آئیے میرے محمد کا طرز دیکھیے. آقا صبح چلے گئے, جو پیس گئے وہ اٹھا تو رونے لگا کہ اتنا بھلا آدمی بغیر جانے, بغیر پہچانے, بغیر تعارف کے, بغیر دوستی کے, بغیر جان پہچان کے یہ اتنا کچھ کر گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر موقع بنا, آقا اسی اتاق میں ڈیرے میں دوبارہ آئے. وہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا تو ہے کون, تو ہے کون؟ آقا نے فرمایا کہ تو نے کوئی نئے نبی بننے کا دعویٰ سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں, میرے مالک نے کہا اسے قریب نہیں جانا. آقا دو جہاں نے مسکرا کے کہا اے بلال, اے بلال, جس سے تو بھاگنا چاہ رہا ہے وہ 3 دن سے تیری خدمت کر رہا ہے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, قدم قدم پر برکتیں, نفس نفس پر رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں رات آج تک وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یہ میرے نبی کا فیضان ہے. پھر فیضان ایسا, عنایت ایسی, بغیر کچھ لیے سب کچھ دے دیا, بغیر کچھ لیے سب کچھ دے دیا. پھر لینے والا بھی بلال, اس نے بھی اس کا ایسا بدلہ تو کہہ نہیں سکتے, اس کا ایسا رزلٹ دیا کہ سینے پہ پتھر ہے پھر بھی محمد.
مار پڑ رہی ہے پھر بھی محمد، پیٹا جا رہا ہے پھر بھی محمد، اور مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں پھر بھی محمد، مزدوری پہ ہے پھر بھی محمد، محنت پہ ہے پھر بھی محمد، مشقت پہ ہے پھر بھی محمد۔ آقا کو کسی نے بتایا آقا اس بلال کو روکیے، یہ بلند آواز سے آپ کا نام لیتے خدا کا نام لیتے، اس وجہ سے اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ جتنی اونچی آواز سے نام لیتے اس پر ظلم بھی اترا، زیادتی بھی اتری، جبر بھی اترا، کیا جاتا ہے۔ آقا نے پیغام بھیجا بلال اگر تو آہستہ آواز سے بھی میرا اور خدا کا نام لے گا تب بھی تیری عبادت کو بلند آواز سے لکھا جائے گا۔ بلال نے کہا آقا یہ جتنا نام لینے پہ مجھے مارتے چلے جاتے ہیں، بلال کو اتنا دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، میرے آقا ہمیشہ کمال کرتے ہیں، میرے آقا ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرے لازوال کرتے ہیں۔ کالا جو قدموں میں آئے اسے جمال کرتے ہیں، ادنا جو قدموں میں آئے اسے کمال کرتے ہیں۔ میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو، میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو، یہ چھوٹے موٹے کام تو خادم بلال کرتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ میرے نبی کا فیضان ہے، اور عنایت یہ ہے میرے نبی کی کہ جو جاہلیت کے وہ فرزند جو اپنی زندگیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مار داڑ قتل و قتال پہ قربان کر دیتے، میرے نبی کی عنایت ہوئی ابو بکر صدیق بنا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس کائنات میں رب سے زیادہ سچا کوئی نہیں، رب سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اس رب نے ساری سچائی میرے محمد نو دے چھڑی، دی یا نہیں دی؟ دی یا نہیں دی؟ اور میرے نبی نے ایک سچا بنایا، اور پھر میرے نبی نے کہا اگر سچ کو تم انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ صدیق کو دیکھو، اگر انصاف کو انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ فاروق کو دیکھو، اگر حیا اور سخا کو انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ ذی النورین کو دیکھو، اگر جرت اور ہمت اور طاقت اور قوت اور استقامت اور جرت کو دیکھنا چاہتے ہو انسانی شکل میں کہا جائے اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ غالباً پردے کا حکم آ چکا ہوگا۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کی نظر اس عورت پہ پڑی، توجہ میری طرف ہے، 5 سے 7 منٹ میں بات ختم کر لینی ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی مرضی کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ دیجئے گا۔ حضرت سالبہ کی نظر اس عورت پہ پڑی، دل میں کوئی خیال آ گیا عجیب، ان کے تو دل میں ایک جھلک پڑی اور دل میں خیال آیا، فوراً اللہ کا خوف طاری ہو گیا، کیونکہ وہ محمد کے صحابی ہیں، کیونکہ وہ محمد کے صحابی ہیں۔ ہمارے ہاں بندہ بچہ بوڑھا جوان اس الٹے کام میں کسی کی عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہماری کوئی ماں بہن بیٹی گلی سے جا رہی ہو، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب تک یہ گھر نہ جائے میں اسے دیکھتا رہوں، پہلے آگے سے پھر پیچھے سے جسم کے اعضاء کو۔ اللہ معاف فرمائے کہ بد نظری کی انتہا ہے۔ میں نے کسی سے کہا کہ وہ خدا دا خوف کر ایک نظر معاف ہے، وہ کہندا جی اسی وہ ایک ہی لمبی کر لینے ہیں، اسی وہ ایک ہی لمبی کر لینے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، بدبختی ہے۔ حضرت سالبہ کی نظر پڑی، چند سیکنڈوں میں دل میں اللہ کا خوف طاری ہو گیا، چیخنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے اتنا روئے کہ بے قابو ہو کے دیوار سے لگے اور سر پھٹ گیا، سر پھٹ گیا۔ ساڈے ایتھے کوئی زنا بھی کر لوے تے اسی پوچھئے نا یار یہ کی بغیرتی کیتی ہے، وہ آکھن لگا جی صرف زنا ہی کیتا ہے اور کی اسی پہاڑ ٹا لیا۔ چوری کر لے تو اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، زنا کر لے اسے چھوٹا، شراب خوری کر لے اسے چھوٹا، کسی کا حق کھا لے اسے چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ آؤ محمد کے صحابہ کا طرز دیکھو، ایک عورت پہ نگاہ پڑی ہے، کوئی عمل کوئی حرکت کوئی کام کوئی کارنامہ نہیں دیا سر انجام، دل میں خوف طاری ہوا، اتنا روئے کہ دیوار میں سر لگا اور پھٹ گیا، سر سے خون نکل رہا ہے۔ ساڈے ارگا ہوندا تے انی کی سٹ لگ جاندی تے اسی جا کے آکھدے جی دیکھو گناہ کیتا سی نال ہی بدلہ مل گیا۔ ہمارے دل کا خیال
لیکن اس صحابی نے کیا کیا؟ میرے جیسا ہوتا تو گھر جاتا، واپس اپنے مالک کے پاس چلا جاتا، لیکن حضرت ثعلبہ نہ گھر گئے نہ محمد کے قدموں میں گئے اور جنگل میں نکل گئے، جنگل میں چلے گئے، جنگل میں صرف ایک عورت پہ نگاہ پڑی ہے، صرف ایک عورت پہ، جنگل میں چلے گئے، سر پھٹا ہوا ہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن، 40 دن گزر گئے، ثعلبہ واپس نہیں آئے، آسمان سے جبرائیل آ گئے، جبرائیل آ گئے، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر اپنے یار ثعلبہ نو سدو۔ اللہ نے ثعلبہ دی توبہ نو قبول کر لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے ثعلبہ کہاں ہے، کدھر ہے، اسے کیا ہوا، اس نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل نے ساری صورتحال بتائی۔ آج ہم بڑے پھنے خواہ بنتے ہیں کہ ہمارے پاس موبائل ہے جو 1 سیکنڈ میں کسی کی بھی لوکیشن کا پتہ لگوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا 1400 سال پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب موبائل نہیں تھا، جب میپ نہیں تھا، جب آئی ٹی نہیں تھی، اس وقت میرے آقا نے جبرائیل سے پوچھا بتاؤ میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ثعلبہ کی لوکیشن محمد کو بتائی، فلاں جنگل میں بھیجو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ ایک ساتھی کو لے جاؤ اور فلاں جنگل کی فلاں حصے کے فلاں درخت کے نیچے ثعلبہ ہے، اسے لے آؤ۔ اب حضرت عمر گئے، جنگل میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک گڈریا ریوڑ چلانے والا بکریاں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے اس صحابی عمر نے پوچھا یار آپ نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا۔ اس نے پوچھا کہ کسی بندے کو دیکھ رہے ہو جو رو رہا ہے؟ اس نے سر پکڑ کے کہا جاؤ اسے پکڑو، وہ اپنے مالک کو یاد کرتے کرتے آج دنیا سے جانے کی تیاری پہ ہے، اسے بچا لو۔ اس سے پوچھا کہ وہ کھاتا کیا ہے؟ کہنے لگا 40 دن ہو گئے وہ میرے ریوڑ کے قریب قریب رہتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ درختوں کے پتے کھاتا ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے تو میری بکریوں کے ساتھ وہ چشمے کا پانی پیتا ہے، صرف حسب ضرورت کھاتا ہے کہ زندہ رہ سکے، جاؤ اسے بچا لو۔ حضرت عمر فاروق وہاں چلے گئے، دیکھتے ہیں کہ 40 دن پہلے جو ثعلبہ غلابی چہرے والا تھا اب نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے ایک ڈھانچہ ہڈیوں کا بن چکا ہے۔ اسے کہا کہ ثعلبہ اٹھو، تمہیں محمد نے بلایا ہے، آج 40 دن ہو چکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ وہ خوش ہو کے کہتے کہ میری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، لیکن ثعلبہ کہتے ہیں عمر آج مجھے نہ لے کے جانا، میری نظریں پاک نہیں رہی، آج کے بعد یہ نظریں محمد کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی، آج کے بعد یہ نگاہیں محمد کے چہرے کے دیدار کے قابل نہیں رہی۔ عمر نے کہا تمہیں محمد نے پکارا ہے، جانا تو پڑے گا۔ اب اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھ نہیں پاتے، کمزوری ہو چکی ہے۔ ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر، ایک صحابی کے کندھے پر رکھا، لڑکھڑاتے ہوئے جب پہنچے مسجد نبوی میں، کسی اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا میری ایک شرط ہے، جب محمد تلاوت شروع کریں گے میں تب مسجد میں جاؤں گا اور میں محمد کے کلام سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کروں گا۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے لیے آقا کھڑے ہوئے، آخری صف میں ثعلبہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کی آواز سے قرآن کی تلاوت سنی، بے ہوش ہو کے وہیں گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، میرے نبی کا فیضان دیکھیے، صحابہ نے اٹھایا، اٹھا کے گھر منتقل کر دیا۔ نماز کے بعد آقا نے فرمایا اے صحابہ میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ اس کی ابھی مجھے آواز آئی تھی۔ آقا کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بے ہوش ہو گئے، ان کو گھر لے جایا گیا۔ آقا نے فرمایا جلدی کرو، میں محمد جلدی سے جلدی اپنے پیارے ثعلبہ سے ملاقات کرنے کے لیے اسے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آقا گھر چلے گئے، حضرت ثعلبہ نے چہرہ پھیر لیا اور چیخنے لگے اے آقا مجھے معاف کر دیجئے، میرا چہرہ اس قابل نہیں رہا کہ آپ مجھے تکیں، میری آنکھیں اس قابل نہیں رہیں کہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھیں۔ آقا نے فرمایا ثعلبہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے ایسی توبہ دی ہے اور اس توبہ کے بدلے خدا تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے کہا آقا خدا تو راضی ہوا ہے، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ثعلبہ نے کہا، ثعلبہ کی بات سن کے آقا نے فرمایا مسکرا کے اے ثعلبہ جس سے خدا راضی ہوتا ہے اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔
آقا حکم کیجئے کس ارادے سے آئے ہیں؟ آقا نے فرمایا اے سالبہ اگر اجازت ہو تو تیرے ساتھ ایک عمل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کیا؟ آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے گود میری ہو مکھڑا تیرا ہو۔ ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے، گود میری ہو مکھڑا تیرا ہو۔ میں نے کہا اس گود کے بھی عجب کہانی ہے، یہ گود ابو بکر کی تھی، مکھڑا محمد کا تھا۔ ساری کائنات کے ہر بندے نے قرآن کو اوراق پہ پڑھا، لیکن صدیق تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تو نے قرآن کو محمد کے چہرے پہ پڑھا۔ آج ہم کتابی قرآن پڑھتے ہیں، صدیق نے غار کے اندر محمد کے چہرے کا اصلی قرآن پڑھا۔ میں نے کہا یہی وہ گود ہے جس میں آ کے حسین سوتے ہیں، یہی وہ گود ہے جس میں آ کے حسن سوتے ہیں۔ میں نے کہا یہی وہ کندھا ہے جس میں حضرت حسین کبھی آ کر سوار ہوتے ہیں، کبھی وہ کندھا صدیق کا ہوتے جس میں مصطفیٰ سوار ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے سالبہ تیرے وجود کو اٹھا کے اپنی جھولی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سالبہ نے کہا آقا جو دل میں آئے کر لیجئے، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کے گدا ہوں، میں تو آپ کے گھر کا نوکر ہوں۔ آقا نے سالبہ کے چہرے کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں نے کہا میں یوں کہوں کائنات سمجھتی ہوگی کہ جنت آسمان پہ جا کے ملے گی، آؤ تو میں سالبہ سے پوچھ کے بتاؤں۔ سالبہ کہے گا آج محمد کی گود میں آ کر آسمان سے زیادہ جنت حسین محمد کی گود میں پا چکا ہوں۔ حضرت سالبہ کا وجود اپنی جھولی میں رکھا، اسرائیل آ گئے، اسی وقت حضرت سالبہ کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت سالبہ وفات پا گئے۔ آقا دو جہاں نے ان کا گود سے سر ہٹا کے ان کو سائیڈ پہ چارپائی پہ بستر پہ رکھا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ صحابہ نے عرض کی، عمر نے کہا اے آقا چلیے آپ واپس چلیے، ہم اس کی تدفین کا انتظام کر کے جنازہ پڑھ کے واپس آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تم مجھے بے وفا سمجھتے ہو؟ تم مجھے بے وفا سمجھتے ہو؟ عمر نے کہا جی میرا ایسا مقصد نہیں۔ آقا نے فرمایا سالبہ میرا با وفا ساتھی تھا، میں بھی اس سے وفا نبھا کے آؤں گا، اسے جنت پہنچا کے آؤں گا۔ آقا دو جہاں قبر کا انتظام ہونے لگا، جنازے کا اعلان ہو گیا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے جب وہاں سے نکلے، میں وہاں سے آیا ہوں، سیدھا چل کے آیا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ آقا دو جہاں جب جنازہ گاہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی ادھر قدم رکھتے 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 ہیں، زگ زیگ کی طرح چل رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا آقا آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے تو کوئی طبیب بلاتے ہیں، کوئی معالج بلاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جابر تو بتا تجھے کیا لگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کسی سے بچ کے چل رہے ہوں، لیکن یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آقا نے فرمایا اے جابر تو سے ہی پہچانا، آج اللہ نے سالبہ کی اس توبہ کو اس انداز سے قبول کیا ہے، آسمان کے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے، اور میں محمد ان فرشتوں سے بچ بچ کے چل رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ میرے محمد کا فیضان ہے۔ فیضان ہے یا نہیں ہے؟ فیضان ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ادھر توبہ قبول ہوتی ہے، یہاں انہی صحابہ کا دفاع قبول ہوتا ہے۔ حق نواز جنگوی اٹھے، قد چھوٹا تھا، جذبے کم تھے، حوصلہ کم تھا۔ دنیا والے نے آکھیا وہ تینوں دھی کس دیونی ہے، تیرا تا قد ہی چھوٹا ہے۔ میرے حق نواز نے کہا قد پہ نہ جانا، قد تو میرے علی کا بھی چھوٹا تھا جو داماد بھی محمد کا بن گیا۔ تم میرے جذبوں کو نہ دیکھنا، میری شکل میں تمہیں اگر کچھ نہ نظر آئے تو علی کو دیکھنا، وہ 40 بندوں کا کام اکیلے کرتا گیا، یہاں پہ ہزاروں بندوں کا کام اکیلے کر کے میں صحابہ کے تحفظ کی جماعت کا آغاز کر رہا ہوں۔ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ حق نواز کو الٹا لٹکایا گیا، 48 گھنٹے ہو گئے، میاں والی کی جیل ہے۔ جیلر آکھیا کہ جنہوں مولوی نو لاؤ نا تو مینوں سد لینا، میں دا چہرہ ویکھنا چاہنا کیوں جیا ہے۔ اس کے دل میں تھا کہ یہ رو رہا ہوگا، بے ہوش ہوگا، معافیاں مانگ رہا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم حق نواز کے چہرے کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ ایثار القاسمی اسمبلی میں گئے، سب سے کم عمر اس وقت کے پارلیمنٹیرین، شادی کو 3 ماہ ہوئے، 3 ماہ کے اندر ان کے سر پہ گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ میں نے کہا ایثار القاسمی تو قاسمی ہیں، ان کی بیوہ سے کسی نے کہا ابھی تو 3 مہینے کی شادی ہے، کسی اور سے نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگی تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ایثار القاسمی سے بے وفائی کر لوں؟ میں دنیا میں بھی اسی کی ہوں، جنت میں بھی اسی کی ہوں۔ ضیاء الرحمن فاروقی کی بات آئی،
بڑے ملکوں سے آفریں ہوئیں کہ ضیاء الرحمن آپ بڑے ذہین انسان ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، لکھاری ہیں، آپ آئیے، آپ کو انگلینڈ میں رکھا جائے گا، آپ کو برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، ناروے، سعودیہ۔ میرے والد نے کہا کیا کروں؟ میں نے توڑ نبھانے کا وعدہ حق نواز سے کر لیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں گئے، یہیں پر رہے، جسم کو بم دھماکے کے ذریعے اڑایا گیا۔ میرے والد شہید اٹھ کے بیٹھے، آخری الفاظ ان کے یہ تھے، ربا میں تیری رضا تے راضی ہوں، اور کلمہ پڑھا اور لیٹ گئے اور شہید ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق آئے جن پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے، ہر حملے کے بعد ان کا جذبہ بڑھ جاتا۔ لوگ کہتے تمہیں تو ڈرنا چاہیے، چھپنا چاہیے، کہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اعظم طارق نے کہا یہ مجھے میرا الارم لگا ہوا ہے کہ جب مجھے زندگی دوبارہ ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اور جذبوں سے آگے بڑھو۔ بات علامہ علی شیر حیدری کی آ گئی۔ کسی کارکن نے کہہ دیا جی کہ جنت میں جب مقام بنیں گے نا، رتبے بنیں گے، جھنگوی صاحب اوپر والے پورشے میں، قاسمی صاحب اوپر، ضیاء الرحمن اوپر، اعظم طارق اوپر، حیدری صاحب آپ کا جنت میں رتبہ تھوڑا کم ہوگا۔ اب کہنے والے نے مذاق کیا، حیدری شہید درویش تھے، دل پہ لے گئے۔ پوچھے او کیوں؟ وہ آکھن لگا جی کہ جھنگوی صاحب حافظ نے، حفظ دی وجہ تو درجہ اچا، قاسمی صاحب حافظ نے انہوں دا درجہ اچا، فاروقی صاحب حافظ نے انہوں دا درجہ اچا، اعظم طارق حافظ نے انہوں دا درجہ اچا، تے تسی حافظ کوئی نہیں تے تہاڈا درجہ گھٹ ہوئے گا۔ یہ کہنا تھا، وہ چلا گیا۔ 60 دن وہ جیل میں رہے۔ گجرانوالہ کی جیل سے باہر آئے، کہنے لگے سنیوں مبارک ہو، میں نے 60 دنوں میں اللہ کے قرآن کو حفظ کر لیا۔ میں نے کہا یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فیضان اسی کو تو کہتے ہیں انعام۔ یہ اسی مصطفیٰ کا انعام ہے کہ 10,000 لاشیں قبر میں اتارے گئے ہیں، آنکھوں سے دیکھے گئے ہیں، پکڑ کے چھوا گیا ہے، ان کا دیدار ہوا ہے، نظارے ہوئے ہیں، ان کو قبر میں اتارا گیا ہے، بچے بھی یتیم ہوئے ہیں، بیویاں بھی بیوہ ہوئی ہیں، کسی کو شک نہیں، والدین بھی بے سہارا ہوئے ہیں۔ فیضان تو دیکھیے، جانے والے جا رہے ہیں پھر بھی کام بڑھ رہا ہے۔ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ حق نواز نے جب بنیاد رکھی تھی اس وقت 16 یونٹ تھے۔ کتنے؟ میرے والد کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ علامہ حق نواز کے زمانے میں تقریباً 100 یونٹ بن چکے تھے، آج میں نے اس جماعت کے 14,000 یونٹ بنا دیے۔ بڑا ہے یا نہیں بڑا؟ یہ فیضان بڑا یا نہیں بڑا؟ نبی کا فیضان، مصطفیٰ کا فیضان صحابہ تک پہنچا، صحابہ کا فیضان ہم تک پہنچا، اہل بیت و اطہار کا فیضان ہم تک پہنچا، اور یہ فیضان انعامات لے کر ہم کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر اسی فیضان کو عام کر رہے ہیں۔ آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارے دستے بازو بنیے، آئیے ہمارے ساتھ چلیے، آئیے قدم ہمارے ساتھ ملائیے، ہمارے ساتھ بڑھائیے، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ آپ کو یہ دعوے سے کہتے ہیں آپ سچی لگن کے ساتھ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں گے تو میں آپ کو نظارہ کرواؤں گا۔ علی شیر حیدری کو قبر سے، علی شیر حیدری کو جنازہ پڑھا کے جب قبر میں اتارا تھا، ابھی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، اسی مٹی سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے، بھاگ تو نہیں جائیں گے۔ میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔